یہ ایران ہے جو ساؤتھ ایشیا، سینٹرل ایشیا، یورپ اور عربین پیننسولا کے کراس روڈز پر واقع ہے۔ ایران تقریباً 16.5 لاکھ مربع کلومیٹر کے وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ہے، جس میں پاکستان جیسے 2 ممالک سما سکتے ہیں۔ ایران کی آبادی 9 کروڑ 31 لاکھ کے لگ بھگ ہے، یعنی پاکستان سے رقبے میں 2 گنا بڑا یہ ملک آبادی میں پاکستان سے تقریباً 2.7 گنا کم ہے۔ ایران دنیا کی قدیم ترین کنٹینیوس تہذیبوں میں سے ایک ہے، لیکن اس کی تاریخ کا ایک انتہائی حیران کن پہلو یہ ہے کہ پچھلے کم و بیش 500 برسوں میں ایران نے کوئی خاص بڑے علاقے لوز نہیں کیے۔ گزشتہ تقریباً 1.5 صدی میں اس کے لینڈ بارڈرز میں کوئی تبدیلی نہیں رونما ہوئی۔ ایران نے اپنی موجودہ شکل کو دہائیوں بلکہ صدیوں سے کیسے قائم رکھا ہوا ہے اور کیسے ایک ریجنل پاور بن کر ایران ابھرا ہے، اور سب سے اہم سوال یہ کہ ایران کبھی مغربی طاقتوں کی باقاعدہ کولونائزیشن سے کیسے محفوظ رہا ہے۔ آئیے یہ سب جانتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے دوستو، اگر آپ نے پک سوچو کو سبسکرائب نہیں کر رکھا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس طرح کی دلچسپ معلومات سے بھرپور ویڈیوز آپ کو باقاعدہ ملتی رہیں۔ دوستو، اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹیں اور 500 قبل مسیح کا نقشہ دیکھیں تو ایران میں سائرس دی گریٹ کی قائم کی گئی ہخامنشی سلطنت یعنی اکامینیڈ امپائر موجودہ یونان، لیبیا، پاکستان، افغانستان اور سینٹرل ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی، جس کا رقبہ کم و بیش 55 لاکھ مربع کلومیٹرز تھا۔ اکامینیڈ امپائر کو پہلی پرشین امپائر بھی کہا جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پرشین امپائر میں اتار چڑھاؤ آئے، لیکن پھر 16ویں صدی عیسوی کے اوائل میں صفوی سلطنت کا قیام عمل میں آیا، جس نے جدید ایران کی بنیاد رکھی۔ صفوی امپائر نے ہی شیعہ اسلام کو پرشیا کا ریاستی مذہب قرار دیا تھا۔ صفوی امپائر میں عراق، آذربائیجان، ترکمانستان، افغانستان وغیرہ کے علاقے بھی شامل تھے۔ بعد کے ادوار میں ایران نے کچھ علاقے ضرور لوز کیے ہیں، لیکن 19ویں صدی کے آخر سے ایران اپنی موجودہ جغرافیائی شکل میں مکمل طور پر برقرار چلا آ رہا ہے۔ صفویوں نے مغرب میں عراق اور اس سے ملحقہ علاقے خلافت عثمانیہ کے ہاتھوں 1639 میں لوز کیے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے ریجنز 1813 اور 1828 میں تب کی پرشین سلطنت قاجار ڈائناسٹی کو روس سے شکست کے بعد کھونا پڑے۔ قاجار سلطنت کی پسپائی کا یہ سلسلہ جاری رہا اور 1857 میں برطانیہ کے دباؤ اور فوجی مداخلت کے باعث ایران کو ہرات سمیت افغانستان کے باقی مغربی علاقوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ 1860 اور 70 کی دہائیوں میں برطانیہ کی مداخلت کے نتیجے میں پرشیا کو موجودہ بلوچستان کے کلیمڈ ایریاز سے بھی دستبردار ہونا پڑا۔ 1881 میں وسطی ایشیا میں روس کی بڑھتی ہوئی پیش قدمی کے نتیجے میں ترکمانستان کی سرزمین بھی ایران کی قاجار سلطنت کو لوز کرنا پڑی اور موجودہ شکل کا ایران وجود میں آیا، لیکن تب سے ایران نے آج تک مزید کوئی خاطر خواہ علاقہ لوز نہیں کیا اور انتہائی معمولی ایڈجسٹمنٹس کے ساتھ کم و بیش ویسے کا ویسا ایران آج بھی قائم ہے۔ دوستو، اگر ہم دیکھیں تو 16ویں صدی کے اوائل میں، یعنی جب صفوی امپائر وجود میں آئی تھی، تب عثمانی سلطنت یعنی عثمان امپائر مصر، حجاز، فلسطین، شام، بوسنیا اور کریمیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ عثمانیوں نے اس کے بعد یورپ اور افریقہ میں مزید علاقے بھی فتح کیے، لیکن صدیوں کی حکمرانی کے بعد خلافت عثمانیہ کا شیرازہ بکھر گیا اور یہ سلطنت سکڑ کر ترکی کی صورت میں ایک چھوٹا سا ملک بن کر رہ گئی، بلکہ جنگ عظیم اول کے بعد تو موجودہ ترکی جتنا علاقہ بھی عثمانیوں کے پاس نہیں بچا تھا۔ ایسے ہی برٹش امپائر جو 16ویں صدی کے آخر میں شروع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے 1/4 حصے پر قابض ہو گیا۔ برٹش امپائر سے تو ایک وقت وہ بھی تھا جب کبھی سورج ہی غروب نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ بھی ختم ہو کر آج یورپ
کے ایک چھوٹے سے جزیرے تک سمٹ چکا ہے جہاں سے اس کا آغاز بھی ہوا تھا۔ لیکن دوستو سوال یہ ہے کہ ایسا کیا ہوا جہاں یہ بڑی بڑی سلطنتیں، اسپینش، ڈچ، پرتگیز امپائر پچھلے 500 برسوں میں بہت بڑے رقبوں پر پھیلی اور انتہائی چھوٹے رقموں پر سکڑ کر محدود ہو گئی، لیکن ایران نے کوئی خاطر خواہ علاقے گزشتہ 1.5 صدی میں لوز نہیں کیے، ایک خاص حد سے کم ایران نہیں ہوا۔ تو دوستو ایران کی موجودہ شکل کو قائم رکھنے میں اس کے جغرافیہ کا کردار سب سے اہم ہے۔ دراصل ایران کے مغرب اور جنوب مغرب میں ترکی اور عراق کے بارڈر کے ساتھ ایک عظیم الشان زاگروس پہاڑی سلسلہ قدرتی دیوار کی طرح کھڑا ہے۔ اس 1600 کلومیٹرز طویل پہاڑی سلسلے کی ایوریج اونچائی 2000 میٹرز ہے، بلکہ ایسے ہی شمال میں بحیرہ قزوین یعنی کیسپین سی کے ساتھ البورز کے اونچے پہاڑ ہیں۔ اس پہاڑی سلسلے کی لمبائی 1000 کلومیٹرز کے لگ بھگ ہے اور ان کی ایوریج ہائٹ 2700 میٹرز ہے، جو زاگروس ماؤنٹن رینج سے بھی بلند ہے۔ انہی پہاڑی سلسلوں کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ 16ویں اور 17ویں صدی میں انتہائی طاقتور ہونے کے باوجود آگے نہیں بڑھ سکی، اور اسی وجہ سے رشیا بھی ایک حد سے زیادہ جنوب میں پیش قدمی ایران کی جانب نہیں کر پایا۔ یہی پہاڑی سلسلے ایران کو دور جدید میں بھی بیرونی طاقتوں کی زمینی دراندازی سے محفوظ بناتے ہیں۔ ایران کے مغربی پہاڑوں کی اہمیت کا اندازہ 1980 کی دہائی میں ہونے والی ایران عراق جنگ سے لگایا جا سکتا ہے، جب عراقی فوج خوزستان کے میدانی علاقے تک تو آسانی سے آ گئی، لیکن زاگروس کے پہاڑوں نے اس کی پیش قدمی کو وہیں روک دیا تھا۔ خوزستان جیسے چند سرحدی علاقوں کو چھوڑ کر ایران کے تمام اہم اور بڑے شہر ان پہاڑوں کے اندرونی طرف واقع ہیں، یعنی پہاڑ ان شہروں کو ایک قدرتی قلعے کی طرح تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ اگر مشرق کی بات کریں تو افغانستان اور پاکستان کی سرحدوں کے علاوہ ساؤتھ ایسٹ میں بھی دشوار گزار پہاڑی سلسلے پھیلے ہوئے ہیں، جو اگرچہ زیادہ بلند تو نہیں لیکن کسی بھی بیرونی طاقت کی زمینی پیش قدمی کو روکنے کے لیے انتہائی اہم ہیں اور اس کو خاصا مشکل بنا دیتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ ایران کے مشرق اور شمال کے پہاڑی سلسلوں کے بعد دو انتہائی گرم اور خطرناک صحرا، دشت لوت اور دشت کافیر بھی موجود ہیں۔ اگر کوئی درانداز فوج مشرق یا شمال کے پہاڑی سلسلوں کو پور کر بھی لے تو ان صحراؤں کا مقابلہ نہیں کر پائے گی۔ ان صحراؤں میں درجہ حرارت 70 ڈگری سیلسیس تک بھی ریکارڈ کیا گیا ہے، جو دنیا میں ریکارڈ کیے گئے ہائیسٹ ٹیمپریچرز میں سے ایک ہے۔ اگر ایران کے جنوب کی جانب آئیں تو یہاں خلیج فارس موجود ہے، لیکن اس سمندر تک رسائی کے لیے بھی دشمن نیویز کو تنگ آبی گزرگاہ آبنائے ہرن سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایران اس اسٹریٹجک راستے کے تینوں اطراف موجود ہے اور اس کو مکمل طور پر کنٹرول یا بلاک کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ حال ہی میں اسرائیل امریکہ کے خلاف ہونے والی جنگ میں ایران نے یہ ثابت بھی کیا ہے کہ وہ اس اسٹیٹ پر مکمل کنٹرول حاصل کر سکتا ہے۔ بالفرض اگر کوئی دشمن فوج سمندر کے راستے ایران کے ساحلوں پر اتر بھی جائے تو ملک کے شمال کی جانب پیش قدمی کرنے کے لیے اسے پہاڑی سلسلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جو ملک کے جنوب میں یعنی خلیج فارس کے ساتھ بھی پھیلے ہوئے ہیں۔ ایسے علاقوں میں ظاہر ہے انویڈ کرنے والی فوج کو سپلائیز مستقل طور پر بحال رکھنا اور تازہ کمک فراہم کرنا ایک سنگین چیلنج بن جاتا ہے۔ دوستو ایران کا دفاع صرف اس کی سرحدوں تک ہی محدود نہیں۔ دور جدید میں ایران نے فارورڈ ڈیفنس کی ایک زبردست حکمت عملی بھی اپنا رکھی ہے۔ لبنان میں حزب اللہ، فلسطین میں حماس، یمن میں حوثی اور عراق میں مختلف حامی تنظیموں کی صورت میں ایران نے ایسے اتحادی بنا رکھے ہیں جو کسی بھی بڑی جنگ کی صورت میں دشمن کو دور ہی الجھا کر رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور حالیہ جنگ میں ہم نے اس کی جھلک دیکھی بھی ہے۔ حوثی بالخصوص بحیرہ احمر کی کلیدی گزرگاہ باب المندب پر بھی کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ 2025 میں حوثیوں نے یہاں امریکہ اور اسرائیل کو انگیج کیے رکھا تھا، جسے گلوبل شپنگ خاصی ڈسرپٹ ہوئی تھی۔ یہ تمام فیکٹرز ایران کو خطے کا ایک طاقتور ملک بناتے ہیں۔ آج کے دور میں کوئی بھی طاقتور ملک ایران پر فضائی حملے یعنی ایئر ریڈز تو کر سکتا ہے، لیکن ان تمام جغرافیائی اور عسکری رکاوٹوں کی وجہ سے کوئی بھی باقاعدہ آرمی یہاں اپنی زمینی فوج اتار کر
قبضہ کرنے کا صرف خواب ہی دیکھ سکتی ہے، اور ایسا کرنا کسی بھی طاقت کے لیے ایک حماقت ہی ہوگا۔ اس سب کے علاوہ 1979 کے انقلاب کے بعد ایران کا فوجی اور انتظامی نظام اس قدر ڈی سینٹرلائزڈ کیا جا چکا ہے کہ اگر مرکز پر کوئی کاری ضرب لگ بھی جائے تو نظام ایک دم سے نہیں گرتا بلکہ چلتا رہتا ہے۔ اسی ڈی سینٹرلائزڈ نظام کی ایک جھلک ہم نے حالیہ جنگ میں دیکھی ہے، جب تقریباً تمام ٹاپ لیڈرشپ کو جنگ کے پہلے ہی دن ٹارگٹ کر لیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ایران نے اسرائیل اور امریکہ سمیت ان کے اتحادیوں کو بھی خوب نقصان پہنچایا۔ اس نظام میں ایران کے پاس ریگولر آرمی کے ساتھ ساتھ پاسداران انقلاب IRGC جیسی متوازی اور انتہائی طاقتور فورس موجود ہے جو ملکی دفاع کو ڈیفنس کی ایک سیکنڈ لیئر فراہم کرتی ہے۔ ایران کی سب سے بڑی طاقت مشکل وقت میں اس قوم کا متحد ہو جانا بھی ہے، چاہے وہ ایران عراق جنگ کا کٹھن وقت ہو یا پھر حالیہ جنگ، یہ قوم ہر بار ثابت قدم رہی ہے۔ مختصراً یہ کہ ایران کا ناقابل تسخیر ہونا محض کسی ایک وجہ سے نہیں بلکہ کئی فیکٹرز کا مجموعہ ہے۔ ایران کا خطرناک جغرافیہ، فارورڈ ڈیفنس کی حکمت عملی اور مشکل وقت میں قوم کا بے مثال اتحاد وہ عوامل ہیں جو اس ملک کو آج بھی اپنے قدموں پر مضبوطی سے کھڑا رکھے ہوئے ہیں اور اسے ایک عظیم ریاست بناتے ہیں جسے جھکانا فی الحال تو ناممکن ہی نظر آ رہا ہے۔ دوستو، اب اس سوال کی جانب آتے ہیں کہ ایران کبھی باقاعدہ طور پر کسی مغربی طاقت کی کالونی بنا یا نہیں بنا؟ تو اس سوال کا جواب جہاں ایران کے جغرافیے میں ہے، وہیں 19ویں صدی کی دی گریٹ گیم کا بھی کردار اس میں ہے۔ دراصل اس وقت برطانیہ ہندوستان پر قابض تھا اور برطانیہ کو ڈر تھا کہ رشیا جنوب کی جانب بڑھتے ہوئے ہندوستان پر حملہ کرے گا۔ دوسری طرف روس وسطی ایشیا پر قبضہ کرتے ہوئے گرم پانیوں تک پہنچنا چاہتا تھا۔ ایران ان دونوں بڑی طاقتوں کے درمیان میں تھا، اس لیے روس اور برطانیہ نے براہ راست ایک دوسرے سے جنگ کرنے کی بجائے ایران کو ایک بفر اسٹیٹ کے طور پر استعمال کیا اور اسے مکمل طور پر فتح کر کے باقاعدہ کالونی بنانے کی بجائے اس کی سیاست اور معیشت کو کنٹرول کرنے کی پالیسی اپنائی۔ اس کے علاوہ ان دونوں طاقتوں کو یہ بھی ڈر تھا کہ اگر ان میں سے کسی نے ایران پر باقاعدہ حملہ کیا تو دوسری طاقت ایران کا ساتھ دے کر اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ 19ویں صدی کے آغاز میں روس نے ایران پر دو بڑی جنگیں مسلط کی اور 1813 اور 1828 کے معاہدوں کے تحت پرشیا کو شکست دے کر آرمینیا اور آذربائیجان کے قیمتی شمالی علاقے ایران سے چھین لیے۔ بعد میں ترکمانستان کا خطہ بھی قاجارز یعنی ایرانیوں سے روس نے طاقت کے زور پر حاصل کر لیا۔ روس کی اس پیش قدمی کو دیکھتے ہوئے 1907 میں روس اور برطانیہ نے ایک معاہدہ کیا جس کے تحت انہوں نے باقاعدہ طور پر پرشیا کو اپنے اثر و رسوخ کے علاقوں یعنی سفیئرز آف انفلوئنس میں بانٹ لیا۔ شمالی ایران کو رشین سفیر آف انفلوئنس ڈکلیئر کیا گیا، جبکہ جنوبی پرشیا پر برطانیہ کا انفلوئنس تسلیم کیا گیا اور درمیانی حصے کو نیوٹرل زون کے طور پر برقرار رکھا گیا۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ برطانیہ کا ایران پر کنٹرول کسی براہ راست فوجی قبضے جیسا نہیں تھا بلکہ یہ معاشی اور اقتصادی قبضہ تھا۔ 1908 میں جب ایران کے جنوبی علاقوں میں تیل دریافت ہوا تو برطانیہ نے اینگلو پرشین آئل کمپنی کے ذریعے ایران کے تیل کے وسائل کو ایکسٹریکٹ کرنا شروع کر دیا۔ برطانیہ کی اس معاشی لوٹ مار اور کنٹرول کے خلاف سب سے بڑی بغاوت 1951 میں ہوئی جب ایران کے الیکٹڈ وزیر اعظم محمد مصدق نے برٹش آئل کمپنی کو نیشنلائز کر دیا۔ اگرچہ امریکہ اور برطانیہ نے 1953 میں سازش کے تحت بغاوت کروا کر مصدق کی حکومت کو گرا دیا، لیکن ایرانی عوام کی مغربی طاقتوں کے خلاف نفرت بڑھ گئی۔ اس کے بعد محمد رضا پہلوی کو پورے اختیارات کے ساتھ حکومت دے دی گئی جو مغربی طاقتوں کے پپٹ تھے۔ یہ غیر اعلانیہ کالونائزیشن اور مغربی تسلط کچھ دہائیوں تک چلتا رہا، یہاں تک کہ ایرانی عوام کا غصہ 1979 کے انقلاب کی صورت میں پھٹ پڑا اور یوں ایران سے ہمیشہ کے لیے برطانیہ، امریکہ اور دیگر مغربی طاقتوں کا کنٹرول اور اثر و رسوخ مکمل طور پر ختم ہو گیا اور جدید ایران وجود میں آیا جو آج خود کو دور حاضر کی ایک ریجنل پاور ثابت کر رہا ہے۔ دوستو، ایران کی ہسٹری کے بارے میں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ آپ کمنٹس میں ہمیں یہ بتائیں کہ ایران کے ایک طاقتور قوم ہونے کی وجہ آپ کے خیال میں کیا ہے۔